بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزنی کی زمین اس وقت کے مسلمانوں کے لیے فخر کا باعث تھی کہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے بادشاہ اپنے اقتدار کے نشہ میں مست رہتے تھے، مگر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایسا بادشاہ تھا جو سجدوں میں آنسو بہاتا اور عدالت میں مظلوموں کی فریاد پر کان دھرتا تھا۔ اس کے دربار میں انصاف کی خوشبو ہر وقت رچی بسی رہتی تھی اور رعایا جانتی تھی کہ اگر کبھی کوئی ظلم ہو جائے تو سلطان کی دہلیز پر ضرور ہمیں انصاف ملے گا۔ مگر سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس دن دربار کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ سلطان اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا، جلوہ افروز تھا۔ درباری سارے خاموشی سے ادب کے ساتھ کھڑے تھے۔ سواریوں کی درخواست گزاروں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنی باری کے انتظار میں تھا کہ اچانک ایک دبلے پتلے چہرے سے، غمگین لباس سے فقیر سا شخص آگے بڑھا۔ چہرے پر دکھ کے آثار تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک ایسی چنگاری تھی جو برسوں کے ظلم سے بھڑک اٹھی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر ادب سے جھک گیا اور عرض کرنے لگا، جہاں پناہ میری شکایت بڑی سخت ہے، بڑی سنگین ہے، مگر میں اسے سب کے سامنے دربار میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اچانک جملہ جب اس کا دربار میں گونجا تو اس پورے حال میں ایک لمحے کی خاموشی چھا جاتی ہے۔ سلطان محمود کے چہرے پر حیرت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، آؤ میرے ساتھ، جو کچھ کہنا ہے اکیلے میں کہو۔ سلطان اسے اپنے ذاتی حجرے میں لے گئے۔ کمرے میں نور کی ہلکی سی روشنی تھی، دیوار پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی اور فضا میں بھی ایک روحانی بالکل سکون تھا۔ سلطان نے نرم لہجے میں بولے، کہو تمہیں کس نے ستایا ہے؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ سائل کے ہونٹ جو تھے وہ کپ کپانے لگے، کانپنے لگا، اس کی گالوں پر آنسو بہہ نکلے۔ پھر وہ بولا، جہاں پناہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا جرم یہ ہے کہ میں کمزور ہوں اور میرا کوئی پشت پناہ نہیں ہے۔ ایک عرصے سے آپ کے بھانجے نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں ہتھیار باندھ کر میرے گھر آتا ہے، مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں غصے اور افسوس کی چمک ابھری۔ سائل نے بات جاری رکھی، پھر غزنی کی ہر عدالت میں اس نے کہا، میں نے فریاد کی مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ سلطان کا بھانجا میرے گھر میں آتا ہے تو سارے جو تھے وہ کوئی مجھے فریاد میری نہیں سنتا تھا، سارے چپ ہو جاتے تھے۔ میری فریاد ہمیشہ کے لیے دبی رہی اور میں بس بے تنہا اور زخمی صرف اللہ سے ہمیشہ انصاف مانگتا رہا۔ اس کی آواز میں پھر کپ کپاہٹ تھی۔ پھر وہ بولا، بادشاہ، اگر آپ نے مجھے انصاف نہ دیا تو میں یہ معاملہ خدائے قہار کے سپرد کر دوں گا۔ قیامت کے دن میں آپ سے سوال کروں گا کہ میں آپ کی رعایا تھا، آپ کے ہوتے ہوئے مجھ پر ظلم کیوں ہوا؟ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر ایک لرزش دوڑ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس مظلوم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میرے بھائی، تم پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تم نے اتنی ظلم کیوں برداشت کیا؟ اس آدمی نے جواب دیا، جہاں پناہ میں نے کوشش کی مگر آپ کے دربانوں نے کبھی مجھے اندر نہیں آنے دیا۔ ہر بار کہہ دیتے کہ اس بادشاہ مصروف ہے، میں واپس لوٹ جاتا۔ آج اللہ کی قدرت تھی کہ میں یہاں پتہ نہیں کیسے پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دربانوں کو طلب کیا، ان کے چہروں پر سختی کے آثار تھے۔ سلطان نے فرمایا، سن لو، یہ شخص جب بھی آئے، چاہے رات میں یا دن میں، چاہے میں دربار میں ہوں یا خلوت میں ہوں، اسے فوراً میرے پاس پہنچا دینا۔ اگر تم نے روکا تو تمہیں غفلت کے جرم میں سخت سزا دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے اس آدمی سے کہا، اب مطمئن رہو، جس دن وہ ظالم پھر تمہارے گھر آئے تو مجھے فوراً اطلاع کر دینا، میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا اور اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ غزنی کے دور و دیوار عدل کا گواہ بن جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد 2 راتیں گزر گئی۔ دربار میں معمول کے مطابق کام ہوتے رہے مگر سلطان کے دل میں بے چینی تھی۔ ہر لمحہ یہی خیال کہ وہ مظلوم کی خبر کیوں نہیں آئی، کہیں اس پر دوبارہ ظلم تو نہیں ہوا، کہیں اس کی آواز پھر دب تو نہیں گئی۔ تیسری رات تھی، غزنی پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، بادشاہ کے دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ دربار
نگہبان دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا بادشاہ وہی فریادی آیا ہے، کہتا ہے کہ وہ ظالم پھر اس کے گھر میں آیا ہوا ہے۔ بادشاہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، نہ وزیر کو بلایا نہ سپاہی کو، صرف چند وفادار محافظوں کو ساتھ لیا اور کہا چلو آج دیکھتے ہیں انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ رات کی سیاہ چادر میں سلطان کا قافلہ نکل پڑا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنسان گلیوں میں گونجنے لگی۔ سلطان کا چہرہ پرعزم تھا، دل میں خوف خدا تھا اور نیت میں خلوص بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر واقعی میرا کوئی رشتہ دار اس گناہ میں ملوث ہوا تو آج اسے عبرت بنا دوں گا۔ عدل رشتوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد وہ اس غریب کے گھر کے قریب پہنچے۔ گھر اس کا بالکل ایک ویران جگہ میں، اور غریبی کی آثار ظاہر ہو رہے تھے اس کے گھر سے۔ گھر کے اندر سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ سلطان کے قدم تیز ہو گئے، انہوں نے فریادی کو اشارہ کیا کہ دروازہ کھولو، مگر خاموشی سے دروازہ کھولنا۔ سلطان اندر داخل ہوئے اور جو کچھ دیکھا وہ سائل کے الفاظ کی تصدیق تھا، یعنی واقعی وہ آدمی اس آدمی کی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ سامنے ایک بدکار شخص تھا، نشے میں بدمست، ایک پاک دامن عورت پر ظلم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان کے ہاتھوں میں خنجر تھا، انہوں نے فوراً شمع کو بجھا دیا، اندھیرا چھا گیا اور اگلے ہی لمحے ایک بجلی سی کندی اور خنجر چمکا اور ظالم کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر سلطان نے آہستہ سے کہا شمع روشن کرو۔ شمع جلائی گئی، مقتول کا چہرہ سامنے تھا۔ سلطان کی آنکھیں ایک لمحہ کو اس پر ٹھہری، پھر ان کے ہونٹوں سے نکلا الحمدللہ۔ پھر سلطان نے فریادی سے کہا پانی لاؤ۔ وہ سائل دوڑا اور جلدی سے پانی لے آیا۔ سلطان نے پانی پیا، پھر اس کی طرف دیکھا اور کہا اب تم اطمینان سے رہو، اب تمہارے گھر میں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جو کچھ تم پر گزرا اسے بھولنے کی کوشش کرو اور مجھے بھی معاف کر دینا کہ اتنے دن میں نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ تم پر جو ظلم ہوا وہ میری رعایا پر ہوا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ سن کر فریادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سلطان کے قدموں میں گر گیا۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، آپ نے جو انصاف کیا اللہ آپ کو اجر عظیم دے، لیکن اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں؟ بادشاہ نے فرمایا پوچھو، کیا بات ہے؟ اس آدمی نے کہا آپ نے شمع کیوں بجھائی، پھر الحمدللہ کیوں کہا اور پانی کیوں مانگا؟ بادشاہ سلطان محمود نے گہری سانس لی، چہرے پر سکون کی چمک تھی۔ وہ بولے میں جانتا تھا کہ تم یہ پوچھو گے، سنو اور غور سے سنو۔ میں نے شمع اس لیے بجھائی کہ اگر روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ لیتا اور اگر واقعی وہ میرا پانجا ہوتا تو رشتہ داری کا خیال شاید میرے ہاتھوں کو روک دیتا۔ عدل کبھی کسی محبت کا غلام نہیں بنتا۔ میں نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ میرا قریبی رشتہ دار پانجا ہے، مگر جب چہرہ دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ میرا رشتہ دار تھا ہی نہیں۔ اس نے جھوٹ بولا تھا تاکہ اپنی بے حیائی کو سلطان کے نام سے پردہ دے سکے۔ میرا خاندان اس گناہ سے پاک ہے، اور میں نے پانی اس لیے مانگا کہ جب تم نے اپنی فریاد میرے پاس پہلی دفعہ لائے تھے، میں نے اسی وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تمہیں انصاف نہ دوں اس وقت پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا۔ اب جب انصاف پورا ہو گیا، میرے گلے میں پیاس کی شدت تھی۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھنے لگے، جیسے رب سے کہہ رہے ہوں یا اللہ میں نے اپنی رعایا کا حق ادا کر دیا۔ پھر وہ ایسا سے اٹھے، سائل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اب سکون سے رہو، تمہارا گھر تمہاری عزت اب اللہ کی امان میں ہے۔ سلطان اپنے محل کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ چاندنی رات میں ان کی سواری دور تک جاتی رہی۔ اس رات غزنی کی دور و دیوار گواہ بن گئے کہ ایک بادشاہ صرف تاج پہننے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی رعایا کے لیے سایہ دار درخت ہوتا ہے۔ سلطان محمود رحمہ اللہ کا یہ فیصلہ نہ صرف غزنی بلکہ تاریخ اسلام میں انصاف کی ایک مثال بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں جب سلطان نے شمع بجھائی تھی تو دراصل اس نے انصاف کے چراغ کو روشن کیا تھا۔ یہ داستان صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ عدل کی وہ روشنی ہے جو قیامت تک کے بادشاہوں کے لیے مشرے رہا ہے۔ ناظرین، عدل تب قائم ہوتا ہے جب حاکم کا دل رعایا کے دکھ سے دھڑکے، جب وہ طاقت کے باوجود انصاف کرے اور جب وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی حق بات پر ڈٹ جائے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایمان والا حاکم وہ ہے جو مظلوم کی فریاد پر لرز جائے اور ظالم کو رشتے، طاقت یا دولت کے باوجود کبھی معاف نہ کرے۔
جس کے فیصلے میں خوف خدا ہو اور اس کے ہاتھ میں خنجر نہیں بلکہ ترازو ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے بادشاہوں کو بھی اپنی رعایا کے ساتھ اسی طرح انصاف کرنے کی توفیق دے، آمین۔